السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقہ برکت کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایک کھجور کی قیمت یا اس کے برابر کوئی چیز صدقہ کرے گا وہ حلال کمائی ہوگی، اور اللہ تعالی حلال اور جائز مال ہی قبول کرتا ہے، تو اللہ تعالی اس پاک صدقے کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے گا، پھر اس کو بڑھاتا رہے گا، جس طرح سے تم لوگ اپنے جانوروں کے بچوں کی پرورش کرتے ہو اور بڑھاتے ہو، یہاں تک کہ تھوڑا سا پاک صدقہ پہاڑ کے مانند ہو جائے گا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، اگر کسی نے ایک لقمہ بھی صدقہ کیا تو وہ احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گا۔ یعنی حلال کمائی میں سے نکالا ہوا صدقہ چاہے وہ مقدار میں تھوڑا ہو لیکن وہ بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ پہاڑ اتنا اونچا ڈھیر بن جاتا ہے اور اتنا بڑے ڈھیر کا ثواب اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، اور جب کوئی بندہ صدقہ کا مال سائل کو دینے کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے تو وہ سائل کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے خدا کے ہاتھ میں پہنچتا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت کے دن حساب کتاب ختم ہونے تک صدقہ کرنے والا اپنے صدقے کے سائے میں رہے گا، صدقات قیامت کے دن آدمی کے لیے سائے کی شکل اختیار کریں گے، جو اس دن کی گرمی سے صدقہ کرنے والے کو بچائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور عورتوں کو خصوصی خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے عورتوں، تم لوگ خصوصیت سے صدقہ دو، اس لیے کہ قیامت کے دن تمہاری اکثریت جہنم میں ہوں گی۔ تو ایک عورت جو اونچے مرتبے کی عورتوں میں سے نہ تھی بلکہ عام عورتوں میں سے تھی، وہ اٹھی اور اس نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ جہنمیوں میں سب سے زیادہ کیوں ہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ تم لعن طعن کرتی ہو اور شوہروں کی ناشکری کرتی ہو۔ مطلب یہ ہے تمہاری زبان مردوں کے مقابلے میں زیادہ چلتی ہے، اور دوسروں پر چڑ اچھالنا، نکتہ چینی کرنا، عیب لگانا، غیبت کرنا، بہتان لگانا تمہارا خاص مشغلہ ہوتا ہے، اور شوہر کی شکری بھی تم زیادہ کرتی ہو۔ بس اگر تم جہنم میں بچنا چاہتی ہو تو لعن طعن کرنے اور شوہروں کی ناشکری اور ناقدری سے بچو۔ حدیث کا خاص پہلو یہ ہے کہ دین سے ناواقف عورتیں ہی جہنم میں زیادہ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والی، زبان پر قابو رکھنے والی اور شوہروں کی وفادار عورتیں جنت میں جائیں گی۔ سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غریب مسکین کو صدقہ دینے سے صرف صدقے کا ثواب ملتا ہے، اور غریب رشتہ دار کو دینے سے دوہرا ثواب ملتا ہے، ایک صدقے کا اور دوسرا رشتہ داری کے حقوق ادا کرنے کا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کسی شخص کا صدقے کا ثواب کے لحاظ سے بڑھا ہوا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کا صدقہ جو تنگ دست ہے، جس کا خرچ آمدنی سے زیادہ ہے، بمشکل اپنا اور اپنے مال بچوں کا پیٹ پالیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے صدقے کی ابتدا ان لوگوں سے کرو جن کی پرورش کے تم ذمہ دار ہو۔ اس کے آخری ٹکڑے کا مطلب یہ ہے، صدقے کی ابتدا اپنے گھر سے کرو، اپنے بال بچوں پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے جس پر اجر ملے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کے مرنے کے بعد اس کی کچھ نیکیوں کا ثواب برابر ملتا رہتا ہے۔ کسی کو اس نے دین کی تعلیم دی اور دین کے علم پھیلایا تو جب تک اس کے بڑھائے ہوئے لوگ دنیا میں نیک کام کرتے رہیں گے اسے بھی ثواب ملتا رہے گا۔ اگر اس نے اپنے بچے کی تربیت کی اور اس کے نتیجے میں وہ نیک ہوا تو جب تک یہ بچہ نیک کام کرتا رہے گا اسے برابر اس کے باپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح کسی نے مسجد یا مدرسہ پر قرآن وقف کیا، یا مسجد تعمیر کی، یا مسافروں کے لیے کوئی سرائے بنوائی ہے، یا طلباء کے لیے کوئی کمرہ تعمیر کرایا، یا نہر کھدوائی، یا اپنی زندگی میں حالات صحت میں کوئی اور نیک کام کیا، اس میں اپنا پیسہ لگایا، تو جب تک اس کی چیزوں سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کے نام اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا۔